It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Magic carpet. جیسے کہ میں نے پہلے آنریبل ٹیچر بتایا کہ یہاں میجک ایز ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس کے معنی جادوئی کیے گئے ہیں. جادوئی یا جادو کا قالین، میجک کارپٹ. ہیپن، ٹو ٹیک پلیس، ہونا. سم تھنگ ہیپنس. فار ایگزامپل if we speak a sentence, what has happened to you؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ booming، making a loud deep sound. booming. boom is the word originally، اور boom کا مطلب ہے کہ اوپر جانا کسی چیز کا. آپ استعمال کرتے ہیں نا بعض اوقات کہ بھئی پراپرٹی کا بزنس پہ بوم آیا ہوا ہے، اوپر چلا گیا ہے، ریٹس بڑھ گئے ہیں، کاروبار بہت ہو رہا ہے. ماسٹر، آقا، مالک. یک، یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آواز ہے. used to show that you think something is unpleasant. جیسے آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ جیسے ہم بہت فیشن ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کا، واو، یعنی آپ حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ہر قسم کی سچویشن. ڈیزرٹ، صحرا، بیابان، ریگستان. ڈیزرٹ. اب ریگستان میں اردو پہ جب کبھی بات کرتا ہوں تو پھر بعض اوقات کچھ الفاظ کا تجزیہ کر دیتا ہوں جو فارسی سے آئے ہوئے ہیں خاص طور پر. اب یہ جو ریگستان ہے یہ میرے خیال میں ڈیزرٹ کا بہت صحیح ترجمہ ہے. ریگ کے معنی ہوتے ہیں ریت کے، اور ستان جگہ کے. ریت والی جگہ جہاں بہت وسیع علاقے میں ریت ہو تو وہ ڈیزرٹ کہلاتا ہے. ساؤتھ پول، قطب جنوبی. پول جو بالکل اوپر اور نیچے کے علاقے ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول. آئس، جمی ہوئی برف، اور سنو، گرتی ہوئی برف. اب دیکھیں نا، آپ اگر کبھی برف تو دونوں ہیں، مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کہیں کھانا کھانے جائیں اور آپ کو وہاں برف چاہیے مزید اپنے ڈرنک میں ڈالنے کے لیے؟ آپ یہ تو نہیں کبھی بھی مانگیں گے کہ مجھے تھوڑی سی سنو دے دیں. آئس ہی کہتے ہیں نا، اور یہ سنو ہی ہے جو بعد میں آئس میں چینج ہو جاتی ہے. سو آئس از جمی ہوئی برف، اور سنو از گرتی ہوئی برف. فریزنگ، جما دینے والی. اب دیکھیں اس طرح کے الفاظ کے معنی جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں آنریبل ٹیچر، تو ان کو بعض اوقات کسی دوسری چیز سے لنک کر دیں. اب فریزنگ کے معنی بتانے کے لیے کہ جما دینے والی، سم تھنگ وچ فریزز. آپ اس کو لنک کر دیں کہ گھروں میں ہر فریج کے دو حصے ہوتے ہیں. اوپر والا فریزر ہوتا ہے، اور فریزر الگ سے بھی پورا بڑا ایک فریزر ہوتا ہے. تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسے فریزر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز آپ رکھتے ہیں وہ جم جاتی ہے. سو فریزر از part of the fridge which freezes something you put in it. Foggy، دھندلا یا دھند سے بھرا. Tell the children that it's from the word fog. اور یہ کلاس 2 کے بچے ہیں، ذرا بڑے ہیں اب، تو آپ بے شک لفظ سموگ کا ذکر کر دیں جو کبھی شاید اردو یا انگلش دونوں میں آپ کے سامنے آئے. کبھی سموگ جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اسموک اور فوگ سے. اور فوگی از ایڈجیکٹو فرام the word fog، دھندلا یا دھند سے بھرا ہوا. ونڈی، جہاں تیز ہوا چل رہی ہے. Now this word is adjective and made from wind. اب یہ چونکہ آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ بچوں کو ایئر اور ونڈ میں فرق بھی بتا دیں. ایئر تو عام ہوا کو کہتے ہیں، لیکن ہوا اگر تیز ہو تو پھر
وہ ونڈ کہلائے گی۔ ہیں دونوں ہوا، آئلینڈ جزیرہ، پانی سے گھرا ہوا خشکی کا علاقہ۔ آپ یہ بچوں کو سمجھائیں گے کہ آئلینڈ ہوتا کیا ہے۔ یہ دریا میں بھی ہو سکتا ہے آئلینڈ، اور سمندر میں تو بہت سے ہوتے ہیں، یعنی ارد گرد سارا پانی ہے اور اس کے اندر، پانی کے اندر پھر ایک خشکی کا علاقہ ہے۔ بلکہ آپ اگر اس کو جغرافی سے لنک کریں تو میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دے سکتا ہوں۔ آپ بچوں سے پوچھیں یہ سوال کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا آئلینڈ کون سا ہے تو وہ ملک، مگر وہ چونکہ ہے ہی آئلینڈ، خشکی کا علاقہ، سمندر سے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے آسٹریلیا۔ تھنڈر، گھن گرج، بجلی کی کڑک، لائٹننگ، آسمانی بجلی، ایڈونچر، این ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس۔ بچے جس کو بہت پسند کرتے ہیں ایڈونچر کو، یعنی پہاڑ پر چڑھنا بھی ایڈونچر ہے، گھر کے اندر کوئی تجربہ کرنا بھی ایڈونچر ہے بچوں کے لیے۔ دیکھیں نا، اب مثال آپ دے دیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ کبھی دیکھتے ہیں تو وہ جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو بعض اوقات دو سٹیپ چھوڑ کے اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ This too is a slight adventure for the children. Here comes the vocabulary associated with pictures. This is page 120 and SLO is number 10. یہ آپ کے پاس چونکہ کتاب موجود ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو تصاویر دی ہوئی ہیں یہ آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ جائیں۔ تو the activity is to learn the vocabulary associated with pictures. اب میں نے صرف اتنا کام اس میں کیا ہے کہ باقی تو انگریزی میں تو وہ ساری تصاویر درمیان میں ہیں، پھر لیفٹ پہ نام ہیں ان جگہوں کے، اور رائٹ پہ پھر وہ ووکیبلری ہے، وہ ورڈز ہیں جو اس سے ایسوسیٹڈ ہے، یعنی اس سے منسلک ہے۔ ماؤنٹین ہے یا ڈیزرٹ ہے یا فارسٹ ہے، ساؤتھ پول ہے، آئلینڈ ہے۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے آنریبل ٹیچر یہ جتنے ورڈز ہیں، ووکیبلری ورڈز جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو اردو میں بھی دے دیا ہے۔ آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی مدد سے پھر آپ ایکسپلین کریں بچوں کو ووکیبلری میں۔ ساتھ ساتھ آپ بتائیں کہ ہوتی کیا ہے۔ اب ماؤنٹین سے جو ایسوسیٹڈ ورڈز ہیں، ویلی ہے، آپ نے صرف اس کا ترجمہ نہیں بتانا، ان کو بتانا ہے ویلی ہوتی کیا ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو نیچی جگہ ہے وہ ویلی ہے۔ کلفس، سمندر کے کنارے پر اونچی چٹان جس کی ایک سمت عمودی ہو۔ لیک، ندی، یہ ندی بھی ٹھیک ہے، ندی بھی ٹھیک ہے۔ پیک، چوٹی، سمٹ کو بھی چوٹی کہتے ہیں۔ ڈیزرٹ، لٹل رین، معمولی بارش۔ اوسس، اچھا یہ لفظ جو اوسس ہے، آنریبل ٹیچر آئندہ بھی کبھی ٹائم آئے گا تو آپ کو مزید بتائیں گے، مگر یاد رکھے گا پلیز کہ وہ ورڈز جو SIS پہ ختم ہوتے ہیں ان کا پروننسیشن سس ہوگا، سز نہیں ہوگا۔ مثلا انالیسس ہم انالیسز کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ ورڈ ہے انالیسس، ناٹ انالیسس۔ ہاں، اس کی جب پلورل بنے گی تو پھر وہ ہوگی انالیسیز، وہاں زے ساؤنڈ یا زیڈ ساؤنڈ آ جائے گی۔ سینڈ ہے، کیکٹس ہے، ناگ پھنی، کیمل، ڈین، کنوپی، پولر بیئر، اسکیمو، اگلو، سنو، آئس، واٹر فال، بیچ، راک اینڈ شپ۔ یہ آپ ٹائم لے کے ہر لفظ کا نہ صرف آپ معنی بتائیں گے بلکہ جہاں آپ محسوس کریں کہ یہ ایک اوسس ہے تو یہ مزید وضاحت چاہتا ہے ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نخلستان ہوتا کیا ہے۔ یہ اصل میں کسی ریگستان میں، ڈیزرٹ میں خوش قسمتی سے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں درخت ہوں اور پانی بھی ہو۔ یہ جو لفظ نخلستان ہے، نخل کے معنی ہے درخت
اور ستان کے معنی جگہ. اس کو نخلستان کہتے ہیں اردو میں اور اوسس کہتے ہیں انگریزی.